والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، آپ حضرات جس علاقے میں ہیں، جس خطے میں ہیں، اس علاقے کو بہت سے ایسے علاقوں سے قرب حاصل ہے جو اپنے آپ میں ایک سند اور ایک عظیم نسبت کے حامل علاقے ہیں۔ مثلا آپ کے پڑوس میں تھانہ بھون ہے، مثلا آپ کے پڑوس میں گنگو ہے، نانوتا ہے، جلال آباد ہے، مظفر نگر ہے، دیوبند ہے، شاملی ہے، اور اس کے مضافاتی خطے میں آپ بستے ہیں۔ گو کہ آپ ایک عام بستی میں ہیں، لیکن آپ کو جن علاقوں سے قرب حاصل ہے وہ علاقے اپنے آپ میں اصحاب علم و فضل کی سرزمین کہلاتے ہیں اور دنیا میں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ جن حضرات کی نگاہوں میں تاریخ کے اوراق ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر کہاں کہاں سے باد صبا اٹھتی ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کن خطوں سے انقلاب برپا ہوا ہے، جن کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو عالم اسلام میں ایک نامور صاحب قلم، صاحب علم و فضل، صاحب فہم و فراست کے طور پر متعارف ہوئے ہیں، اور انہوں نے چہاردانگ عالم میں دنیا انسانیت کے سامنے دین کو صحیح تعبیر کے ساتھ پیش کیا، اور بندگان خدا کا تعلق خدا سے اس طور پر استوار کیا، اس طور پر راہوں کو ہموار کیا کہ چوک در چوک، پیدر پہ اللہ کے بندے یکے بعد دیگرے ان کے پیچھے چلتے چلے گئے، اور نتیجے میں ان کو منزل کا حصول ہوا۔ آپ جب ایسے لوگوں کے سامنے پہنچیں گے اور آپ سے وہ مخاطب ہوں گے، اور مخاطب ہو کر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا نام، آپ اپنے نام سے اپنے آپ کو متعارف کرائیں گے، پھر وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا مقام، اب آپ اپنے مقام کا تعارف ان کو کرائیں گے اور آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کی زمین وہ ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ آپ کلہڑی کے رہنے والے ہیں، اب اس سامنے والے بندے کا سوال یہ ہوگا کہ یہ کلہڑی پڑتا کہاں ہے، اس بستی، یہ کس بستی کا، کس شہر کا، کس قصبے کا، کس علاقے کا مضافاتی خطہ ہے؟ تو آپ جواب میں سب سے پہلے جس بستی کو شمار کرائیں گے آپ کہیں گے ہمارے پڑوس میں تھانہ بھون ہے۔ یوں آپ کی زبان سے لفظ تھانہ بھون نکلا ہے، یوں آپ نے اپنے آپ کو جلال آباد سے متصل کسی زمین کا حوالہ دیتے ہوئے متعارف کرایا ہے۔ ادھر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور ادھر سامنے والے کی نگاہ میں آپ ایک معتبر، مستند اور مسلم آدمی قرار پا گئے۔ فوری طور پر آپ کی شخصیت کا اندازہ لگا لے گا یہ بزرگوں کی بستی کا آدمی ہے، یہ چمنستان علم و ادب کا آدمی ہے، یہ اس زمین کا قرب پاتا ہے جہاں تھانوی نے پاؤں پھیلائے ہیں، یہ اس زمین سے آتا ہے جہاں حضرت ضامن شہید نے پاؤں پھیلائے ہیں، یہ حضرت جلال آبادی کا پڑوسی ہے، یہ تھانہ بھون اور گنگو اور نانوتا اس کے درمیان کا ایک خطہ
کہتا ہے یہ اس علاقے سے آتا ہے، یہ بھیسانی کے قریب کا آدمی ہے۔ جیسے ہی آپ نے اپنے کلیری کو متعارف کرایا، فوراً ان تمام تر اصحاب فضل کی، علم و فضل کی بستیوں کی وجہ سے آپ کی شخصیت متعارف ہو گئی۔ آپ حضرات کا اتفاق شاید پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، مجھ گنہگار کا اتفاق اس حوالے سے ایک مرتبہ پڑھا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک امیر جماعت ہوا کرتے تھے، وہاں کے تبلیغی جماعت کے ذمہ دار تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے آدمی تھے، پورے پاکستان کے وہ گویا امیر تھے۔ ان کے ایک خلیفہ ہیں جو برطانیہ میں رہتے ہیں، ان سے مدینہ منورہ میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے حوالے سے یہ جملہ نقل کر رہا ہوں۔ دوران گفتگو جب یہ تعارف ہوا کہ ہماری زمین مظفر نگر ہے اور دارالعلوم کے چمن میں اور اس کے صحن میں کچھ چند دن رہنے کا اتفاق ہوا ہے، تو اس گفتگو میں انہوں نے ایک جملہ اپنے شیخ کے حوالے سے نقل کیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب اس زمانے میں وہ حیات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم دو آبے کے درمیان کے علاقوں کی تعظیم، علاقے کے لوگوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی یہ جو آپ کا پٹا ہے نا، سہارنپور سے لے کے دلی تک، ادھر اتراکھنڈ کی سرحدیں، ادھر دلی کی سرحدیں، یہ جو درمیان کا خطہ ہے اور اس درمیان میں سہارنپور ہے، اس کا مضافاتی خطہ ہے۔ آج کل باغپت بھی ضلع ہو چکا ہے، اس کا مضافاتی خطہ، پھر یہ مظفر نگر ہے، پھر یہ بلند شہر ہے اور میرٹھ ہے، یہ پورا ایریا دو آبا کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے آدمی سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ ازرائے احترام کھڑے ہو جاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، اور ان کی زبان پر جو کلمات ہوتے ہیں وہ یہ میرے بزرگوں کی زمین کا آدمی ہے۔ اس کی زمین کا آدمی ہے، بول کے بتا دیں۔ حضرت مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا، کئی سال پہلے میری حاضری ہونی تھی، حضرت نے کہا تھا ہماری کلہڑی کا مجمع بہت سنجیدہ ہوتا ہے، بڑی معنویت کا حامل ہوتا ہے، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، تو اس سنجیدگی کے اثرات تو محسوس ہو رہے ہیں، لیکن اس سنجیدگی میں آپ تھوڑی سی بیداری اگر فراہم کر دیں اور ہاں میں ہاں ملا لیں، بقول شخص کے دیہاتی زبان میں ہنگارے دے دے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا۔ اگر میں ایسا کروں کہ صاحب قبرستان میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں تو پھر بات ذرا سا بے جان سی ہو جائے گی، میں بھی کھٹ کے بیٹھ جاؤں گا۔ مائک بہت اعلیٰ درجے کا ہے، آواز بڑے سلیقے سے کھینچ رہا ہے، مائک والے کی تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ فرق ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی زمین کا آدمی ہے، آپ اس کا خیال کریں اور آپ اس کا لحاظ کریں کہ آپ جس زمین پر بستے ہیں یہ اللہ کے ان دیوانے بندوں کی بستی ہے جن کے نام کو چہار دانگ عالم میں پہچانا گیا، جن کے کام و کمال کو پوری دنیا نے دیکھا، جو اپنی ان کٹیوں میں، اپنے ان علاقوں کے اپنے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اور ان محصور بستیوں میں بیٹھ کر افق عالم پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے ہیں، اور پوری دنیا میں دنیا نے بغیر ان کو دیکھے ہوئے ان کے تعارف سے وہ متعارف ہوئی اور نتیجے میں ان کا کام ان تک پہنچا۔ چنانچہ ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جب آپ اس سے اپنے علاقے سے ہٹ کر باہر نکل کر کوشش کریں گے، جو آپ کی ان بستیوں کی ایک جھلک پانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس دور حاضر کے بہت بڑے آدمی کا نام پیش کر رہا ہوں۔ دور حاضر میں سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ مرشد و مربی حضرت پیر فقیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ، وہ جب انڈیا تشریف لائے تھے تو ان کا روٹ دلی سے بائے میرٹھ ہوتے ہوئے یہ دیوبند سہارنپور کا پٹا تھا، اور اس خطے سے ان کو ویزا نہیں دیا گیا تھا،
کہ وہ یہاں سے گزر جائے، یعنی وایا شاملی ہوتے ہوئے وہ دہلی چلے جائیں، درمیان میں آپ کا تھانہ بھون پڑتا ہے، درمیان میں آپ کا کلہڑی پڑتا ہے، اور درمیان میں اور بہت سی بستیاں، جلال آباد ہے، گنگو ہے، نانوتا ہے، یہ سب پڑتا ہے۔ ہزار کوششوں کے باوجود ان کے روڈ میپ کو اس انداز پر طے نہیں کیا جا سکا کہ حضرت پیر صاحب ادھر سے گزر جائیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے اس دیوانے بندے نے، جس نے دنیا جہان کی خطوں کا سفر کیا ہے، اور ساری دنیا اور دنیا جہان کی زمینیں اس شخص کی قدم رنجائی کے لیے ترستی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہماری زمین پر کسی طرح قدم رکھ دے۔ اس دیوانے کے دیوبند سے واپسی دہلی کے سفر پر جو آخری کلمات تھے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم سے، وہ یہ تھے کہ محمود بھائی، کوئی شکل ایسی نہیں بن سکتی کہ ہمارا یہ قافلہ بجائے اس روٹ پر جانے کے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی دیار سے گزر کے دہلی پہنچے، کم از کم وہ خوشبو میسر آ جائے، وہ بستیاں، ان بستیوں کے مکانات، وہاں کی فضا، اس خطے کی آب و ہوا، اس علاقے کے لوگوں کی چہل پہل کس انداز کے ہوتے ہیں، کیا رنگت ہوتی ہے، کیا مٹھاس ہوتی ہے۔ تھانوی جہاں بیٹھ کے گئے ہیں، دیوانوں نے جہاں پاؤں پھیلائے ہیں، حضرت گویا یوں آپ کہہ لیں کہ پیر صاحب اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، شاملی سے گزار دیجئے، شاملی کا میدان تو نہیں دکھ پائے گا، وہ مارکے کی زمین تو نظر نہ آ سکے گی، لیکن اگر یہ سوغات بھی ہاتھ لگے کہ شاملی سے گزر جائے تو بڑی بات ہو۔ آپ اور ہم اس حوالے سے انتہائی سعادت مند کہ ہمیں رہنے کے لیے، بسنے کے لیے، پاؤں پھیلانے کے لیے، آنکھوں میں نیند بھر کے خواب سجانے کے لیے جو زمین اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، وہ زمین ہے جو تھانوی کی زمین ہے، نانوتوی کی زمین ہے، گنگوہی کی زمین ہے۔ آپ کیا کر لیتے اور کیا آپ کے پاس اتھارٹی تھی، اختیار کا حق تھا کہ وہ آپ کو حبشہ میں پیدا کر دیتا، UK اور USA میں پیدا کر دیتا، وہ آپ کو چائنا میں پیدا کر دیتا، چپٹی ناک کا چھوٹا آدمی بنا دیتا، کیا آپ کر لیتے؟ یہ سب اس کی کرم ہے، اس کی عطائیں ہیں، اس کی عنایت ہے، اور قرآن ان تمام حوالوں سے اب مجھے اور آپ کو بول کے پکار کے یہ بات کہہ رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بھیا یہاں پیدا ہو گئے نا، یہاں پیدا ہوئے ہو، کلہڑی کے ہو نا، تو اب اس پر شکر کرو کہ تم تھانوی کے پڑوسی ہو، اور یہ نعمت سمجھو، اس نعمت کو نعمت سمجھو گے، اس کی قدر کرو گے، خیال رکھو گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لاج رکھو گے، یہ جملہ بہت معنویت کا حامل ہے، قدر کرو گے، لاج رکھو گے، یہ استحضار آپ کو رہے گا، آپ اس بستی میں بستے ہو۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر ہم نعمت میں اضافہ کریں گے، پھر ہم تھانوی جیسے چراغ، ان کے مقلد، ان کے نقش پا کی روشنی حاصل کرنے والے دیوانے تمہارے اپنے گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، تمہاری اپنی نسلوں میں پیدا کریں گے، سبق بنائیں گے، کلہڑی میں ایک مدرسہ کھلے گا، حضرت مفتی نسیم صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے، علم و عمل کے چراغ جلیں گے، جہان بھر کے طلباء آئیں گے، وہ اپنا زانو تلمس طے کریں گے، وہاں شاگردوں کی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھیں گے، دن رات پڑھیں گے، اور دنیا پھر دیکھے گی تھانوی کا نقش پا دکھ رہا ہے، گنگوہی کے علوم و فنون کا مرکز نظر آ رہا ہے۔ وہ اب نہ رہے، ان جیسے افراد نہ رہے، ان کی روحانی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ صاحب جلسہ ہے، ہوگا، مدرسہ ہے، ہوگا، مولانا ہے، ہوں گے، ان کا تو کام یہی ہے، گردنیں موٹی موٹی ہو رہی ہیں، ان کا گوشت نہیں ٹوٹتا، ان کی روٹیاں پھوٹیاں نہیں ٹوٹتی۔ آپ نے اپنی فکر کو آلودہ کیا، اپنی سوچ کو گندا کیا، علماء کے تئیں پاکیزہ خیال کے آپ حامل نہ ہو سکے اور پاکیزہ سوچ آپ پیدا نہ کر سکے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ نے مدرسوں کو، نظام مدرسہ کو، قرآن کو، اہل قرآن کو، قرآن کے نظام کو، قرآن
شام کی زمین کو آپ نے قبول نہ کیا، آپ ان سے بیزار رہے، آپ نے روگردانی کی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر آپ نے کفران نعمت سے کام لیا، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور عذاب کی جو ابتدا ہوتی ہے نعمت کے سلسلے میں، جب ناقدری نعمت کی ہوتی ہے اور نعمت کی قدر و منزلت نہیں ہوتی، اس کا استحضار نہیں رہتا، اس کا خیال نہیں رہتا، طریقہ استعمال صحیح نہیں ہوتا، سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ یہ ان عذابی لشدید۔ اس آیت میں تناظر میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بنیادی اساسی اور پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ اللہ نعمت چھین لیتا۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ ایسی بولے کیا کرتا ہے؟ وہ چھین لیتا ہے۔ ابھی آپ نے کچھ وقت پہلے سنا ہوگا یو پی کے محترم سی ایم نے اعلان کیا یو پی کے مدرسوں کا سروے کرایا جائے۔ آپ نے 2019 کی تعلیمی پالیسی کا جائزہ شاید لے لیا ہوگا۔ مدارس کو مقفل کرنے کی تیاری ہے، مدارس کے دروازوں کو بند کرنے کی تیاری ہے، ان کے دائروں کو محدود کرنے کی تیاری ہے، ان کے احاطے کو محصور کرنے کی تیاری ہے۔ آپ کا نظام مدرسہ آپ سے چھیننے کی تیاری ہے، آپ کے بچوں کے ذہن و دماغ میں کفر بھرنے کی تیاری ہے، ان کے ایمان کو چھین کر قلب و جگر کی زمین پر کفر کے جھنڈے گاڑ دینے کی تیاری ہے۔ ان عذابی لشدید، یہ سب کچھ اللہ کی نعمت کے کفر کے نتیجے میں منظر نامے کی ابتدا ہے۔ اگر میں نے آپ نے قدر نہ کی تو حالات مزید خراب ہوں گے، کس درجے خراب ہوں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی تو آپ ارتداد کو رو رہے ہیں، ابھی تو آپ اس کو رو رہے ہیں، ایک بیٹی، دو بیٹی، 1000 بیٹیاں، لاکھوں بیٹیاں، 8-10 لاکھ کا آنکڑا جو ملک کے منظر نامے پر دیکھنے کو مل رہا ہے، ابھی تو آپ اس کو رو رہے ہیں کہ ہزاروں بیٹیاں ہیں، لاکھوں ہیں جو اسلام کی دہلیز چھوڑ کر کفر کی زمین قبول کر چکی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ابھی شعور نہیں رکھتے، فکر ان کے پاس نہیں، تدبر ان کے پاس نہیں، سلیقہ ان کو حاصل نہیں، کسی مثبت منفی سوچ کے فیصلے کے حامل وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھو گے وہ آپ کے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی زبان سے کفر ادا کر رہے ہوں گے۔ یہ ہوگا تب، اس کا مظہر دیکھنے کو مل رہا ہے، ملے گا اگر امت اسی طرح، مسلمان اسی طرح ہندوستان کی زمین پر مدرسے سے، خانقاہ سے، تبلیغ سے، مشائخ سے، جمعیت سے، جماعت سے، علماء حق سے بیزار نہیں اور اس نے اپنے آپ کو کنارے رکھا اور وہ مطعون کرتی رہی، اہل علم و عمل کو وہ مطعون کرتی رہی، اہل علم و دانش کو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ اپنی نسلوں کے ضامن کسی صورت نہیں بن سکو گے۔ اس لیے بسد احترام آپ کی خدمت میں عرض ہے، ان عذابی لشدید کے مظہر سے پہلے اللہ نہ کرے اس نوع کے حالات بن کے آئیں، کبھی نہ کرے، 1000 بار ہمارا خیال باطل ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خدا نہ کرے حالات اس نوع کے واقع ہو۔ مجھے اور آپ کو سنبھل جانا چاہیے۔ سنبھلنے کے لیے اپنی روش کو بدلنا ضروری ہے، ٹریک چینج کیجیے۔ جیسے ٹرین آتی ہے، کدھر کو جانی ہے کدھر کو جانی ہے تو ٹرین چینج کر دیا جاتا ہے، ویسے پٹری بدل دیجیے، دن اور رات کا طرز عمل بدل دیجیے، طرز زندگی تبدیل کیجیے اور ایک ایک عمل پر، اپنی ایک ایک نقل و حرکت پر، دن رات کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کے وجود پر اسلام اس طور پر نافذ ہو کہ جن بزرگوں کے آپ نام لینا ہے، جن کی بستیوں پر آپ بستے ہیں، اللہ کے ان بندوں کے صحیح معنی میں آپ ان کی زمین کے آخری درجے میں افراد قرار پا سکیں۔ ہمیں اور آپ کو چونکہ یہ چیزیں حاصل ہیں تو میسر نہیں ہے، یعنی قدر نہیں ہے،
جن کو یہ حاصل نہیں ہے ان اللہ کے بندوں کو کبھی آپ اگر اپنی آنکھ سے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں ایک موقع پر بیت اللہ کے سفر میں تھا تو غار ثور پہ چڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ایسی ذوق میں آدمی اس طرح کے مراحل سے گزرتا ہے۔ وہاں غار ثور پہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو پڑوسی ملک پاکستان کے عالم تھے، نوجوان عالم دین، ایک بنات کے مدرسے کے ذمہ دار، اپنی 2 شریک حیات کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ سنگل نہیں، کتنی؟ آپ کی کون سا یہاں بیوی بیٹھی تو نام لیتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے آپ کو؟ کتنی بیویاں؟ 2 بیویاں۔ میں جملہ عرض کیے دیتا ہوں بہت حساس ہو کر، اور حساس ہو کر ہی سنیے گا۔ آپ کا میرا معاشرہ 2 نکاحوں کو عیب سمجھتا ہے، 1 نکارتا ہے، 2 حوالے دیتا ہے بہت سے بزرگوں کے، 3 اور مزید آگے بڑھ جائیے تو دوسرا نکاح کرنے والوں کا تمسخر کرتا ہے۔ ہم آپ کو ملک کے حالات کے تناظر میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے جمود پائے ہوئے، جمود پکڑے ہوئے ذہن بھی یہاں موجود ہوں اور وہ اتفاق نہ کریں۔ نظریے میں آدمی آزاد ہوتا ہے۔ ہم آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی زمین پر یہ چلتے پھرتے دوسرے نکاح کی فضا عام ہوگی اور آپ مجبور ہوں گے۔ ملک اس سمت بڑھ رہا ہے، حکومت کو تانے بانے بن رہی ہے کہ آپ چاہیں یا نہیں، اور نظام اسلام کو آپ نافذ کرتے ہوئے مجبور ہیں۔ آپ کو ہونا پڑے گا۔ آپ کی بیٹیوں میں 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، ایسی لاکھوں بیٹیاں ہیں جن کی عمریں 30 کروس کر چکی ہیں، 35 سے متجاوز ہیں، اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہیں، بوڑھے باپ کو دیکھتی ہیں، دعائی دیکھتی ہیں، دن رات روتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ گانے ناک معاشرے میں ہیں، جہیز کی مانگ کرتے ہیں، گاڑیوں پر گاڑیاں ان کو مطلوب ہوتی ہے۔ کہاں سے لائے گا غریب باپ؟ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اور قرآن نے نکاح کی آسانی کے لیے 1 سے زیادہ شادیوں کے سوا کوئی دوسرا راستہ ذکر نہیں کیا ہے۔ مانو تب، نہ مانو تب، آج مانو تب اور کل تک نہ مانو تب، راستہ یہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اے رانتوخ ہے جو کچھ ہو سکتے فالتو فضول لوگ دوسرا نکاح کرتے پھرے، نہیں، یہ دعوت ہرگز نہیں۔ لیکن جو صاحب حیثیت ہیں، گنجائش کے لوگ ہیں، ان اللہ کے بندوں پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ دل کی دنیا سے دیکھیں، سجدتی ہوئی ان شام کی بیٹیوں کو دیکھیں۔ جائیں آپ شام کی سرزمین کا سفر کریں، آپ کو اندازہ ہوگا شام کی سرحد پر کیمپوں میں پناہ گزین بیٹیاں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ انہوں نے عرب کے علماء کو خط لکھ کر یہ کہا ہم سے نکاح کرو، کم از کم ہمارا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ اس ملک میں وہ حالات بد سے بدتر بننے کے قریب ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اسلام اپنی اصل شکل و صورت پر نافذ کرے۔ ایک بہت کام کا جملہ، ہم اور آپ بر صغیر کا مسلمان، ہم اور آپ بر صغیر کا مسلمان آج بھی ہندو ہے۔ ابھی فیصلہ نہ کرنا، پوری ہونے دینا بات۔ بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کا مضافاتی خطہ، حضرت آپ آج بھی ہندو ہیں۔ سوال یہ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ کا وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس پر دلیل یہ ہے حضرات، جب روش کے، مزاج کے، چلن کے، اس کے خلاف اسلام آپ کے سامنے عملاً برپا ہوتا ہے تو آپ اسی طرح چیختے ہیں جیسے رام لیلا گراؤنڈ میں ایک مونی چیخ رہا تھا توحید کا سبق سن کر۔ آپ اسی طرح چیختے ہیں جب کوئی ایسی بات جو میرے آپ کے چلن میں نہ ہو، روش میں نہ ہو، تہذیب میں نہ ہو، کلچر میں نہ ہو، میرے آپ کے سماج میں رائج نہ ہو، اسلام کا حصہ ہو، نظام اسلام پر مشتمل ہو، تعلیم اسلام کا خاکہ ہو، میں اور آپ اسی طرح چراغ پا ہو جاتے ہیں، انہی میں سے ایک خاکہ دوسرے نکاح کرتے ہیں۔ بات ہے یہ بات ذمہ نہ بھی تو میں نے عرض کر دیا، وہ عالم دین وہاں کھڑے ہیں،
انہوں نے میری حیت دیکھ کے اندازہ لگایا یا تو یہ مولوی صاحب ہے یا پھر یہ جماعت کا آدمی ہے. دونوں میں سے بھی ایک وہ مخاطب ہوئے. انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے؟ میں نے کہا جی یہ پڑوس میں انڈیا ہوتا ہے. بولے ہاں انڈیا سے ہے. تو کہاں سے ہیں آپ انڈیا میں؟ میں نے ان کو بتایا جی وطن اصل مظفر نگر ہے اور آج کل میرٹھ میں پناہ گزین ہیں ہم لوگ, وہاں خیمہ لگائے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے یہ میرٹھ تو وہی ہے مولانا بدر علم صاحب میرٹھی کا میرٹھ؟ میں نے کہا جی ہاں. مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی کا میرٹھ؟ میں نے جی ہاں. کہنے لگے یہ تو پھر دیوبند کے کہیں قریب ہے نا؟ میں نے کہا جی بالکل یہ وہی تو آبا ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی آپ کے سامنے. تو کہنے لگے آپ کیا ہیں؟ میں نے کہا جی حافظ جی ہوں. اچھا کہاں سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا وہ جی دیوبند سے پڑھا ہے. دیوبند ہے نا دیوبند. اتنا کہنا تھا ان کے چہرے پر جو خوشی کے آثار نمودار ہوئے ایسے جیسے وہ کسی شے کی تلاش میں تھے اور آج بغیر کسی امید کے وہ شے ان کے ہاتھ آ گئی. ایسے تپاک سے آگے بڑھے. کہنے لگے آپ دارالعلوم میں پڑھے؟ میں نے کہا جی ہاں. اب وہ اچھا محمد پڑھے سچی میں؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں کون سا آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں. آگے سے کہنے لگے میں معانقہ کر لوں اجازت ہو تو؟ میں نے کہا جی یہ لیجیے, ہم ہندوستانی تو ویسے ہی نہیں تھکتے ہیں معانقہ کرتے ہوئے. آئیے تشریف لائیے. عید کے دن چھاتیاں پیٹنے کا مزاج ہے ہمارا. ادھر عید کی نماز ہوگی ادھر ہم جو ہے بغلیں جھانکیں گے چھاتیاں پیٹیں گے. زبردستی کا معانقہ. دلوں میں کینہ ہے, حسد ہے, اندر کی دنیا پکی ہوئی ہے اور گلے پہ گلے ملے جا رہے ہیں. میں نے کہا جی آئیں ملو ملاقات. انہوں نے معانقہ کیا. پھر وہ کہنے لگے یہ میری شریک حیات ہے, دونوں سلام کہتی ہیں. میں نے سلام ان کا قبول کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بیٹھ جائیں ذرا کچھ چائے پان کر لیں گے. وہاں سب چھوٹی چھوٹی دکانیں بنی ہوتی ہیں. بیٹھ گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی اس حسرت کا اظہار کیا جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ مولانا زندگی میں دو چاہت تھی. ایک چاہت یہ کہ اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا کر دے. سو پروردگار کا فضل ہوا میں حج بھی کر چکا اور یہاں میں اس سال عمرے کے لیے بھی حاضر ہوں. بس اب ایک تمنا ہے, ایک چاہت ہے. اس سے پہلے تو ہم بہت ہلکے میں لے رہے تھے اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی, لیکن ان کے اس جملے کے بعد پاؤں تلے زمین کھسک گئی جب انہوں نے یہ کہا کہ اب بس ایک چاہت ہے, اللہ کسی طرح اس دیار کا دیدار عطا کر دے جہاں حضرت گنگوہی رہے ہیں, حضرت نانوتوی رہے ہیں, حضرت شیخ الہند رہے ہیں اور حضرت تھانوی اور دیگر اکابرین رحمہم اللہ. کہ اب چاہت یہ ہے اللہ دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار کا دیدار عطا کر دے. میرے بھائی جس زمین پر میں اور آپ ہیں, جہاں میں اور آپ پاؤں پھیلاتے ہیں, آپ ذرا جہان بھر کا جائزہ لیں, دنیا جہان کے خطوں کو دیکھیں. بڑے بڑے اکابر مشائخ صلحاء وہ اللہ کے بندے آج کی تاریخ میں آپ کے اس ہندوستان میں دارالعلوم اور علماء دیوبند کی برکت سے اس زمین کو چھونے کے لیے, اس کے دیدار کے لیے, اس پر حاضری کے لیے, یہاں کی شرف یابی کے لیے وہ دیوان وار چلتے ہیں. ان خطوں کے لوگوں کا حال ہے جہاں کسی زمانے میں امام بخاری نے پاؤں پھیلائے ہیں, امام مسلم نے پاؤں پھیلائے ہیں, ترمذی نے, ابو داؤد نے, جہان بھر کے محدثین نے پاؤں پھیلائے ہیں. اس زمانے میں ان کے وہاں وہ تھے. آج کے زمانے میں آپ کے اکابر کا صدقہ ہے کہ وہ دارالعلوم اس کے مضافاتی خطے میں آنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اس لیے یہ گنہگار آپ کی خدمت میں بسد احترام عرض کرتا ہے. اپنی اس نسبت کی لاج رکھیے, اس کو نعمت سمجھیے, اس کی قدر کیجیے اور نعمت کی قدردانی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے استعمال کو صحیح طور پر کیا جائے, اس کا استعمال صحیح ہو. جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس نعمت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. ہم اور آپ اس زمین پر ہیں تو اس زمین پر میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے اسی رنگ میں, انہی خاکوں میں, اسی انداز پر
ڈھل جانے اور خود کو ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اپنی نسلوں کو اسی رنگ میں رنگے۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہ سیدھا ہے، سچا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، موڑ نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اس راہ پر چلو، اپنی نسلوں کا تحفظ کرو، اپنے بچوں کو ان مدرسوں کے حوالے کرو تاکہ آپ ان کو اس دھاندلی رنگ میں رنگ سکو، اس گنگوہی رنگ میں رنگ سکو، اس نانوتوی رنگ میں رنگ سکو، اور یہ بچے انہی کا نقش پا پا کر آگے بڑھ کر ان کے سچے اور روحانی وارث کے طور پر چہاردانگ عالم میں ان کے علوم و فنون کا اور ان کی سب تربیت کا نقشے کہیے کہ چھاپ دے، اور پوری دنیا میں ہمارے اور آپ کے اکابر و اسلاف کے نام کی لاج رکھی جا سکے، اس کو باقی رکھا جا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، حضور سوال فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا بتاؤ میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کا ایک مزاج تھا، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اللہ کی بندے جواب نہیں دیتے تھے، وہ خاموش رہتے، بس ایک جملہ کہتے آگے بڑھ جاتے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، اس کے رسول جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے بڑے لوگ وہ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، میری امت کے بڑے لوگ وہ جن کے قلوب کی دنیا قرآن سے معمور ہے، میری امت کے بڑے لوگ وہ جو قرآن والے ہیں، قرآنی علوم و فنون والے ہیں، قرآن کی زمین جن کے قلب کی دنیا پر سجتی اور بستی ہے، جو اپنے آپ کو قرآنی نظام میں ڈھالے ہوئے ہیں۔ میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات کے اس طور پر حوالے کرتے ہیں کہ معروفات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، منہیات سے پورے طور پر بچتے ہیں، گناہوں سے معصیت سے کنارہ کر کے طاعات پر نیکی پر اس طور پر چلے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے حضور ایک سچے پکے مسلمان بن کر اس زمین پر ایک سچے پکے مسلمان کے طور پر اللہ کے بندوں میں خود کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور پاک علیہ السلام نے جو لا کر کے ہمیں دیا ہے وہ ہم لے لیں، قبول کریں، جن چیزوں سے حضور نے منع کیا ہے ان سے رک جائیں، سیدھے سیدھے لفظوں میں نیکیوں کی ڈگر پر چلیں اور گناہوں بھری زندگی سے اپنے دامن کو پاک کر لیں، چھڑا لیں، خود کو محفوظ کر لیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یقیناً اگر ہم اپنے اکابر کے نام کی، ان کی نسبت کی، ان کی زمین کی لاج رکھیں گے، اس کا استحضار کریں گے، تو بہت قریب ہوگی وہ گھڑی کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو ان کی ڈگر پر چلائے گا، ان کے نقوش پر چلائے گا، اور کل قیامت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا کرے گا۔ بہت بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق طلباء جو یہاں سے پڑھ کر حافظ قرآن ہوئے یا دیگر منازل انہوں نے طے کی ہے، اور آج ان کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال ان بچوں کو افق عالم پر آفتاب و مہتاب بنا کر چمکائے، اور اس ادارے کو ہر نوع کی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔